زیدی صاحب، آپ نے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے بیانات بھی دیکھے اور کس طریقے سے ہم لوگ پوزیشنز تبدیل کرتے ہیں، لیکن ایک جو زلزلہ آیا ہے پاکستان کی سیاست میں پچھلے جمعے کو، اس کے بعد ابھی ہم سنبھلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وہ بحث ہے اور مسائل ہیں جو ابھی آپ سن رہے تھے۔ آپ کیا کہیں گے کہ جو اس وقت پاکستان کو جو سیاسی اور سفارتی جو چیلنجز ہیں اس سے ہم کیسے نکلیں گے، اور آپ پر امید ہیں کہ جو نئی کابینہ ہے وہ ان چیلنجز سے نمٹ پائے گی؟ پر امید تو بطور پاکستانی ہونے کے، اور یہ ہمارا 70ویں سالگرہ جو ہے ہماری آزادی کی آنے والی ہے، تو ایسے موقعوں پر نا امید ہونا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ دھوکہ ہوگا، اپنے ساتھ بھی اپنے وطن کے ساتھ بھی۔ لیکن ظاہری بات ہے بڑی گمبھیر ایک کہانی جو ہے وہ آپ نے جو بیانات جو ہے جمع کیے ان سے بھی، اور ویسے بھی جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے اس ملک میں دیکھا، ہماری کچھ قدریں ہیں، کچھ طور طریقے ہیں، روایات ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر معاشرے میں منافقت ہوتی ہے تھوڑی بہت، ہر معاشرے میں مسائل ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو اپنے بارے میں ہمیں اس پہ بڑا گھمنڈ ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، اور اس فخر کو کرتے ہوئے کچھ مان رکھنا چاہیے پرانی قدروں کا اور طور طریقوں کا۔ مجھے دو چیزیں ان کلپس میں بڑی دلچسپ لگیں سولنگی صاحب۔ ایک یہ کہ رضا ربانی نے عین وہی نقطہ اٹھایا جو وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنی تقریر میں اسمبلی میں اٹھایا تھا، کہ اداروں کے درمیان روابط جو ہیں ان کو بہتر اور زیادہ دیرپا اور ٹھوس کرنا ہوگا۔ انہوں نے اس مسئلے کی نشاندہی کی، یہی ایک بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں، اگر ہم امید کی کرن ڈھونڈ رہے ہوں تو اس تقریر میں بھی تھی اور رضا ربانی کے اس بیان میں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو شاید جس سے آپ بھی شاید ڈس ایگری کریں، اور شاید زیغم اور شہباز بھی، لیکن میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں کہ ہم نے 62 اور 63 کو پرابلمٹائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسئلہ جو ہے ہمارے آئین میں ہے، مسئلہ لفظ صادق یا لفظ امین میں ہے۔ دنیا کے کسی بھی نظام میں الیکشن میں لڑنے کے لیے، پبلک نمائندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ اس معاشرے میں جس کی بنیاد جو ہے وہ ایک آئیڈینٹی کی بنا پر ہے، ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ وہ عین وہابی اسلام تھا یا بریلوی اسلام تھا، لیکن ایک انفرادی اور اجتماعی جو ہے سوچ وچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم الگ سے ایک وہ، تو اس میں مجھے تو کوئی تکلف نہیں محسوس ہوتا لفظ صادق اور امین، خاص طور پہ کیونکہ میرے لیے کم از کم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں۔ تو اگر یہ ہم نے صفتیں یا یہ کوالٹیز جو ہیں یہ پیش کی ہیں اور کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نمائندے، ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ان چیزوں پر پورے اتریں، تو اس میں کوئی مطلب اس کو ضیاء ورسز بھٹو یا جمہوریت ورسز غیر جمہوری بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہمیں کرنی چاہیے کہ کیا یہ فیصلہ کہ کون صادق اور امین ہے کسی جج کا ہونا چاہیے یا ووٹر کا ہونا چاہیے یا کس کا ہونا چاہیے، لیکن لفظ صادق امین یا شق 62 یا 63 سے کم از کم مجھے کوئی تکلف نہیں ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جمہوریت کے لگاؤ، اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک کامن ویلیو میں سمجھتا ہوں ہم چاروں میں، کیا جمہوریت کے لگاؤ میں ہم کچھ ایسی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جو شاید ہماری اپنی انفرادی ویلیوز سے بھی نہیں ہم منسلک کرنا چاہیں گے۔ تو یہ ایک ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی کو کرنی چاہیے، لیکن اس پہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ بلیک اینڈ وائٹ پوزیشن لینا میرے لیے تو بہت مشکل ہے۔ ابھی یہ میں سمجھتا ہوں ایک اوپن ڈیبیٹ ہے جو ہمیں جاری رکھنا ہے۔ نہیں، اس پر بات نہیں